مسلمانوں کا امپاورمنٹ پوری تاریخ میں وقف کے ذریعے ہوا ہے۔ جو اوقاف ہوتے تھے اسی کے ذریعے سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کھڑے کیے جاتے تھے، مدارس، کالجز، جامعات، یونیورسٹیز بنائی جاتی تھی۔ مسجد جو ہوتی تھی پہلے زمانے میں، وہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، مسجد کے چہار جانب بہت ساری زمین اس لیے ہوتی تھی کہ اس کو الگ الگ پرپزز میں استعمال کیا جائے۔ مسجد نبوی میں خود بہت سارے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اس کے آنگن کو، اس کے پیچھے کے حصے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسافروں کے رہنے کی رہائش گاہ بھی بنائے ہوئے تھے، مسافروں کے لیے ہاسپٹل کا بھی کام لیا جاتا تھا۔ جو بیمار حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تھے جنگ میں، تو ان کی تیمارداری کے لیے حضور نے خیمہ ڈال کے مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا تھا جہاں ان کی تیمارداری ہوتی تھی۔ تو اور اس کے علاوہ جنگ کے لیے تیاریاں، ریہرسل اور دوسری کام بھی، ایکسرسائزز، ورزش بھی وہاں پر کی جاتی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے ملٹیپل یوزز ان وقت کی پراپرٹیز سے لیے جاتے تھے اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ خاص طور پہ مسلمانوں کے اکنامیکل اور ایجوکیشنل امپاورمنٹ، اکنامیکل اینڈ ایجوکیشنل امپاورمنٹ کے لیے اس کا خاص استعمال کیا گیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر دور میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ مسلمانوں کا بڑی حد تک امپاورمنٹ کا کام بھی ہوا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر وقف کا سلسلہ ابتدائی دور سے رہا، مسجدیں بنتی رہیں تو وقف بھی رہا، مسجدوں کے علاوہ بھی لینڈ وقف کی جاتی رہی تاکہ اس کو تعلیم کے مقصد سے، مسلمانوں کے فائنینشیل امپاورمنٹ کے مقصد سے، ان کی مادی اور معاشی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ مغل کا جو دور تھا اس دور میں بادشاہوں نے بھی بہت سارے اوقاف کیے اور لوگوں نے انڈیویجول بھی بہت سارے اوقاف کیے۔ جو بادشاہوں کی پراپرٹیز تھی، راجاؤں کی پراپرٹیز تھی، اپنی ذاتی اپنی پراپرٹی بنانا، ظاہر ہے جب گورنمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری پراپرٹی گورنمنٹ کے انڈر چلی جاتی ہے۔ اور یہ انصاف کی بات بھی ہے کہ جو رول کرنے والی گورنمنٹ ہے اسی کے ہاتھ میں گورنمنٹ لینڈ رہے گی۔ جو جس دور میں راجا رہے گا اور پاور میں رہے گا وہی ان پراپرٹیز کا ایڈمنسٹریشن کرے گا۔ البتہ جو چیزیں وقف کی گئی ہیں اور اس کے اوپر ملکیت نہیں ہے، نہ گورنمنٹ نے اپنی ملکیت رکھی ہے نہ انڈیویجول کسی نے اپنی ملکیت رکھی ہے، اس کو رفاہ عام کے مقصد سے وقف کر دیا گیا، چاہے وہ بادشاہ نے کیا ہو اپنی پراپرٹی میں یا عام لوگوں نے انڈیویجول کیا ہو، وہ وقف ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بڑا مسئلہ ہمارے ملک ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد ہوا تھا۔ انگریز مغل کے بعد آئے تھے، مغل کا امپائر ختم کیا تھا اور انگریزوں نے یہاں حکومت بنائی تھی۔ تو ان انگریزوں نے ان لینڈ کے بارے میں، ان زمینوں کے بارے میں جو مغل کے پاس تھی، دعویٰ کیا تھا اور گورنمنٹ کے انڈر لے لیا تھا۔ تو بہت ساری پراپرٹیز ان میں سے ایسی تھیں جو گورنمنٹ کی نہیں تھی، وقف کی تھی، چاہے وہ بادشاہوں نے وقف کی ہوں یا عام لوگوں نے وقف کی ہوں۔ تو اس کے اوپر مسلمانوں نے مقدمہ لڑا اور اس کے اوپر اپنا کیس دائر کیا، اور الحمدللہ وہ ساری اوقاف کی زمینیں مسلمانوں کو واپس کی گئیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی قانون بنے اور اس کے اوپر بہت سارے ڈیبیٹ ہوئے اور مسلمانوں کو زمین ملی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ 1880 سے چلتا رہا۔ 1923 میں انگریزوں کے دور میں قانون بنایا گیا کہ جس کے ذریعے وقف کی تقسیم اور وقف کے ایڈمنسٹریشن کی بات کہی گئی۔ ایک شرط وقف کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کا ایڈمنسٹریشن بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ وقف جو ہوتا ہے اس کا ایڈمنسٹریشن مسلمان کو کرنا ہوتا ہے اور مسلمان کے ہاتھ میں وہ رہتا ہے تاکہ اس کو اسی عبادت کے مقصد اور تصور کے ساتھ کیا جا سکے جس تصور کے ساتھ اس کو وقف کیا گیا ہے۔ تو انگریزوں کے دور کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا، یہاں پہ نئی حکومت بنی، اس کے بعد بھی اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی، الگ الگ اسی بل کے اندر جو 1923 کا انگریزوں کا بنایا ہوا تھا اس کے اوپر تبادلہ خیال ہوا، اس میں ترمیمات کی گئی، کمی بیشی کی گئی، اس میں کچھ ایڈیشنل اور کچھ چیزوں کو ہٹایا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1995 کے اندر ایک مستقل وقف لا بنا، جو وقف قانون بنا ہے، جو آج ہمارے ملک میں رائج ہے، جو ابھی تک آج تک یہ نئے بل کے پاس ہونے سے پہلے تک جو قانون ہمارے ملک کے اندر ہے وہ 1995 کا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کے اندر کچھ چینجز کیے گئے، امینڈمنٹس کیے گئے
2005 میں جب سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد کافی سجیشنز تھے وقف کے بارے میں بھی، تو اس کے اعتبار سے کچھ امینڈمنٹس ہوئے 2010 میں، اور اس کے بعد 2013 میں بھی کچھ امینڈمنٹس ہوئے۔ اب اس کے بعد ایک نیا وقف امینڈمنٹ بل آیا ہے جس کو وقف امینڈمنٹ بل 2024 کہا گیا ہے۔ لاسٹ ایئر وہ پرپوز ہوا تھا، لیکن پھر وہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس گیا تھا، جس میں اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی اور لوگوں سے رائے لی گئی، اوپینین لیے گئے، یہاں تک کہ 2025 میں اس کو ٹیبل کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر، اور ابھی ایک ہفتے 10 دن میں غالباً مارچ 10 میں اس کو پیش کیا جانا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس پر اس پر قانون بنایا جائے گا اور اس بل کو ایک قانون کی شکل دی جائے گی۔ مسلمانوں کو اس کے بارے میں بہت ساری تشویش ہے، آپ نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی کہ وقف بل آ رہا ہے، زمینوں کا مسئلہ، مسلمانوں کا مسئلہ اور مسلمانوں کے اوقاف کا مسئلہ۔ میں اس پر کچھ باتیں کروں گا کہ اس بل کے اندر کیا پرابلمز ہیں، اس بل میں کس چیز کے اندر ہمیں اختلاف ہے اور ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، ہم اپوز کر رہے ہیں اس بل کو، کن بنیادوں پر، کن وجوہات پر۔ لیکن اس سے پہلے میں 2-3 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ جو وقف کی گئی زمینیں ہیں ان کا غلط استعمال نہ کیا جائے، ان کا مس مینجمنٹ نہ ہو، ان کا ایڈمنسٹریشن غلط نہ ہو، اس کو بے مقصد نہ چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے اصلاحات، ریفارم ضروری ہوتی ہیں، اس کے لیے ریفارم کرنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، جیسا کہ ہو بھی رہا ہے کہ ہمارے اوقاف کی بے شمار جگہیں بے مقصد ہو گئی ہیں یا ضائع ہو گئی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ایک اندازے کے مطابق 50% اوقاف کی زمینیں ہڑپ لی گئی، یا تو گورنمنٹ نے استعمال کر لی ہیں، اپنے اس میں لے لی ہیں، یا کچھ بڑے بڑے بزنس مین اور مالداروں نے اور کمپنیز والوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، یا متولیوں نے پیٹ میں کھا کر نگل لی ہیں۔ کتنی زمینیں ہیں جس میں اوقاف کمیٹی کے ممبران، وقف کمیٹی کے ممبر، متولی، فلاں اور فلاں، ان سب لوگوں نے زمینیں بیچ کھائی ہیں، ان کو اپنے نام کر کے دوسرے طریقوں پر بیچ کے اس کے ذریعے سے اپنی ذاتی پراپرٹیاں بنا لی ہیں۔ ایسا مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا کھلواڑ ہوا ہے۔ کتنی ہی زمینیں ہیں جو ہمارے ہاتھ سے اس طرح گئی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق جیسے کہ میں نے کہا اوقاف کی 50% زمینیں اس طرح ضائع ہو گئی۔ اب 50% جو بنی ہوئی ہیں، میں پورے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان 50 میں سے بچی ہوئی 50% بھی پراپر یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہے۔ جو ہمارے پاس ابھی بھی بچی ہوئی زمینیں ہیں وقف کی، ان کو مقصد کے لیے پراپر یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنی اوقاف کی زمینیں ہیں، کتنی مساجد تک ہیں دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں، جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، خالی پڑی ہوئی ہیں، کوئی وہاں جانے والا نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں، نہ اس کی باؤنڈری ہے، نہ اس کا ڈاکومنٹیشن ہے، کچھ بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ اور 100 سال پہلے اس کا جو 50 روپے 25 روپے کرایہ ہے وہی چلتا رہتا ہے، اور جس نے اس کو لیا ہے اس کو آگے دوسرے کو اس سے زیادہ اماؤنٹ میں رینٹ پر دے کر کما رہا ہے، مسجد کو یا وقف کرنے والے کمیٹی کو وہ 50 روپے 25 روپے دیتا رہتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مذاق ہے، وقت کا غلط استعمال ہے کہ پرسنل بینیفٹس کے لیے اس کو چینج کر لینا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس چیز کی اصلاح کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ اگر اس مقصد کے لیے کوئی ایکشن لیتی ہے تو ہم پورا اس کا سپورٹ کرتے ہیں، پورا اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو زمینیں وقف کے نام پر تھیں، وقف کی ہیں، لیکن اس پر قبضہ کر لیا گیا، دوسروں نے اس کو چھین لیا، چاہے گورنمنٹ نے اس کو ایکوائر کر لیا ہو، یا کچھ کمپنیز نے اور بزنس والوں نے اپنے لیے ہڑپ لیا ہو، یا متولیوں نے کھا لیا ہو، اس کو دوبارہ سے وقف کی طرف لوٹایا جائے۔ اس کی بہت ضرورت ہے، اس اصلاح کی سخت ضرورت ہے، اور کوئی بھی بل اس مقصد کے لیے آئے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا سپورٹ کریں گے اور اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ لیکن یہ جو پرپوز بل ہے، جو ٹیبل ہوا ہے اور اس پر آگے قانون بننے والا ہے، وہ بل کچھ چیزیں تو اصلاح کی رکھتا ہے، کچھ چیزوں میں تو اصلاح کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ ہے جو اس وقف کے سسٹم کو ہی ختم کر دینے والا ہے۔ اس کے اندر جو وقف کا کانسیپٹ ہے اس کو ہی سبوتاژ کر دیا جائے گا، اس کو ہی توڑ کر رکھ دیا جائے گا، اور جو وقف کا فائدہ کمیونٹی کو، مسلمانوں کو، امت کو ملنا ہے، اس کو بہت لمیٹڈ کر کے چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بل ایک طرح سے زمینوں کو جو مسلمانوں کی وقف کی ہوئی ہیں
مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے استعمال کی جانے کے لائق ہیں اور اس کے لیے ان کو رکھا گیا ہے، ان سے ان کا حق چھیننے کے لیے لایا گیا ہے۔ انٹینشن اس میں واضح نہیں ہے، انٹینشن ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں لائی گئی ہیں وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہیں۔ دو چار باتیں میں اس کے حوالے سے رکھتا ہوں ڈیٹیل میں، آپ اگر جاننا چاہیں تو اس بل کو پڑھ سکتے ہیں، ابھی وہ پبلش بھی ہوا ہے، ویب سائٹ پر بھی آ گیا ہے۔ اس کے اندر کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جس سے خود بخود شک پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وقف کمیٹیز جو ہیں، وہ سینٹرل کمیٹی جو وقف کی ہے پورے انڈیا کی، اس میں اس کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، 23 کے قریب تعداد کر دی گئی ہے، 23 لوگ اس کے ممبرس ہوں گے، اور اس میں سے 2 نان مسلم ہوں گے، اور جو مسلم ہوں گے الگ 2 کے علاوہ جو ہیں، اس کے اندر بغیر مسلم کے خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ ادر ممبرس جو ہوں گے 2 کے علاوہ، ایک تو کنڈیشن یہ ڈالی گئی 2 نان مسلم اس کمیٹی میں ہوں گے، پھر اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے اندر مسلم کی شرط بھی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر بھی نان مسلم گھسیڑے جا سکتے ہیں، اس کامن نام ہونے کی وجہ سے کہ ممبرس فار ایگزامپل 21 ممبرس کامن جنرل ممبرس اور 2 نان مسلم ممبرس ہیں، تو 2 نان مسلم تو سیٹ ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ جو 21 ہے اس کے اندر بھی کتنے داخل کر دیے جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سینٹرل کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر ڈپٹی سیکریٹری لیول کے 2 آفیسرز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اس کمیٹی کے اندر۔ ابھی اس کے اندر یہ کر دیا گیا کہ چیف جو سیکریٹری ہے وہی اس پوسٹ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ چیف سیکریٹری اگر اس کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا تو ہمارے ملک میں کتنے اسٹیٹ میں چیف سیکریٹریز مسلم ہوتے ہیں جو اس جگہ پر آ پائیں گے، تو وہاں سے بھی مسلمان ہٹے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک خطرناک بات یہ، جو سب سے زیادہ خطرناک، وہ یہ کہ جو وقف ٹربونل ہے، جو کورٹ وقف کے کیسز کے لیے بنایا گیا ہے، وقف کے سارے ایشو سارے ڈسپیوٹ ادھر ہی جاتے ہیں، وہ فائنل اتھارٹی ہے وقف ایشوز کے لیے۔ وہاں سے جو بھی بل پاس ہو جاتا ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر انالیسس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو اوورٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ اب وقف ٹربونل کو تقریباً زیرو کر دیا جائے گا، وہ پوری اتھارٹی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دے دی گئی۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کسی بھی لینڈ کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ وقف کی ہے کہ نہیں ہے، کسی اور نے دعویٰ کیا اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اب آپ ہائی کورٹ میں دوڑتے رہیے، اپنے کیس لڑتے رہیے، اور صدیاں بیت جاتی ہیں، کہاں سے انصاف ملتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ جو ایک جوڈیشنل اتھارٹی ہوتی ہے اس کے اندر سے حق چھین کر ایک ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایڈمنسٹریٹر کو یہ رائٹ دے دیا جائے گا، تو اس کے ذریعے سے بہت سارے حقوق سلب کر لیے جائیں گے اور بہت سارے اس کے اندر سے زمینیں نکل جائیں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی وقف کرنے والا جو وقف کر رہا ہے اس کی کنڈیشن یہ ڈالی گئی ہے کہ وقف کرنے سے کم از کم 5 سال پہلے وہ مسلمان رہا ہو۔ اگر وہ 5 سال پہلے مسلمان نہیں تھا تو وقف نہیں مانا جائے گا۔ یہ بالکل قانونی طور پہ، شرعی طور پہ، دینی اعتبار سے بالکل غیر صحیح شرط ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہو سکتا ہے، ہمیں معلوم نہیں، اس کا ڈیٹا نہیں ہے کتنی زمینیں وقف کی رہی ہوں گی پہلے کی، کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے جذبے کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں وقف کی ہوں گی، اسلام لانے کے 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد بھی وقف کی ہوں گی، تو ان سب کو دیکھا جائے گا اور وہ ساری کی ساری ریجیکٹ کر دی جائیں گی، کیونکہ اس کو وقف کرنے والا 5 سال پہلے مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح جن زمینوں کے بارے میں ڈاکومنٹیشن وقف کا نہیں کیا گیا ہے وہ ساری زمینوں پر ڈسٹرکٹ کلیکٹر فیصلہ کر سکتا ہے۔ کتنی ہماری زمینیں ہیں، کتنی وقف کی جگہیں جن کا پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوا ہے، وقف کے نام سے ان کو رجسٹر نہیں کیا گیا پورے طور پر، تو ان ساری زمینوں پر کوئی بھی دعویٰ کر دے گا تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس کے اندر کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں خطرے پیدا کر رہی ہیں، ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہیں، اور ان زمینوں کو جو وقف کی گئی اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان کو ہاتھ سے نکل جانے کے خطرات اور امکانات دکھا رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بل کی یہ تمام باتیں جو ذکر کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کے اندر ایسی باتیں ہیں جو کسی طور پر بھی وقف کے ریفارم کے لیے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بلکہ وہ وقف کے سسٹم کو ڈیمولش کرنے والی نظر آتی ہیں۔ اس کو اپوز کرنا
جمہوری طریقے پر ڈیموکریٹک طریقے پر اس کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے۔ ابھی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے جو اس پر ڈسکس کیا اور اسٹیک ہولڈر سے جو بات کی، اس کے اندر اپوزیشنز کے جو لیڈرز تھے، جو اس میں ممبرز تھے اس جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں، انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا، انہوں نے اپنے ہٹنے کو اختیار کیا اور انہوں نے اعتراضات کیے کہ ہماری بات نہیں سنی گئی، اسٹیک ہولڈرز کی رائے کو صحیح طور پر نہیں لیا گیا، اور جو بل ٹیبل کیا جا رہا ہے اس کے اندر ان کی رائے کو، جو اپوزٹ رائے تھی، اس کو نہیں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری بحث چل رہی ہے، ابھی دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ہمارے لیے فکر کا مرحلہ ہے، اور جمہوری طریقے پر انصاف کی آواز کو اٹھاتے ہوئے اور اپنے حق کو لیتے ہوئے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، اپنا حق لینا ہے، اور گورنمنٹ کو یہ سمجھانا ہے اور اس پر مجبور کرنا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے جو زمین وقف کی گئی ہے اس مقصد سے اس کو چینج نہیں کر سکتی، اور کوئی اس طرح کا قانون لا کر کہ جس کے ذریعے بہت ساری وقف کی زمینیں چند ڈاکومنٹ اور پیپر کی وجہ سے ہاتھ سے نکل رہی ہوں، وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ایک سسٹم ہے، کیونکہ وقف جو ہوتی ہے اس میں وقف کرنے کا طریقہ اور پھر وقف کا ایڈمنسٹریشن، اس کی جوڈیشری، سب کا سب اسلامی لاز کے مطابق ہوتا ہے۔ ابھی بھی تو ہمارے پاس وقف ٹربونل ہے، وقف سسٹم ہے، اس کا ایڈمنسٹریشن ہے، کمیٹی ہے، وہ سب کی سب اسلامک رولز کو فالو کرتی ہے، اسلامک لا کو فالو کرتی ہے۔ لیکن میں اس بات کا پورا اعتراف کرتا ہوں، اس کو اکنالج کرتا ہوں کہ اس پورے ہمارے موجودہ سسٹم کے اندر بہت سارے لوپس ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، مس مینجمنٹ ہے اور موسٹ کرپشن ہے۔ اس سب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اصلاح کے لیے اس پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے، کرپشن ختم کرنے کے لیے ایکشن لینا چاہیے، مینجمنٹ صحیح کرنا چاہیے، ایڈمنسٹریشن درست بنانا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر اور چور دروازے کھول دینے چاہیے کہ جو قبضہ کر رہا ہے وہ آرام سے قبضہ کر کے بیٹھا رہے، اور جو بھی اس کے ذریعے سے ہڑپیں گے ان کی کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی گرفت نہیں ہوگی، آرام سے وہ ان کا غلط استعمال کرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ حقائق ہیں، اور وقت کی یہ صحیح تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک اچھے جذبے سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری امت کا، قوم کا امپاورمنٹ کا ایک بنیادی ذریعہ، سورس ہے، اس کی حفاظت بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح طریقے پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے جو غلط ارادے ہیں اس کو بدل دے، اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس قانون کو اگر ہمارے لیے نقصان دہ تو پاس ہونے سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔